بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم مکی صورت ہے، 60 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر دیگر اس کے اعجاز پیش کیے گئے، قرآن کریم کی پیشن گوئیاں بھی ایک اعجاز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہاں پر رومیوں کے غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی اور یقیناً ایسے ہوا۔ حالانکہ اس زمانے میں ایران سپر پاور طاقت تھی اور رومیوں کو انہوں نے اپنے آگے لگایا ہوا تھا۔ کوئی امکان نہیں تھا، کوئی صورت نہیں تھی کہ روم والے ایران والوں پر غالب آ جائیں۔ مشرکین مکہ نے تو یقیناً آنسی اڑائی ہوگی جس وقت اس صورت کے اندر روم کے فتح ہونے کی اور روم کے غالب آنے کی خوشخبری سنائی ہوگی، کیونکہ مشرکین مکہ ایرانیوں کے مذہب تھے، ایرانی آتش پرست مشرک لوگ تھے۔ تو قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کے بعد 9 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے روم کو ایران پر غالب کر دیا اور روم والوں نے ایران کے سینے کے اوپر اپنا جھنڈا لگا دیا۔ اس صورت میں حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے اس کی حقیقت بتائی گئی۔ کفر و ایمان، حق اور باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فیصلے کا دن نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت کے دلائل بھی بیان کیے ہیں۔ انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، پھر انسان کا جو نسل اور سلسلہ چلا نطفہ سے چلا، تو نطفہ غذا سے خون سے پیدا ہوتا ہے اور خون غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذا مٹی سے آتی ہے۔ پھر میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو پیدا کیا اور اس میں مخلوق کو پیدا کیا، مختلف زبانوں والے، رنگوں والے، نسلوں والے، کوئی کس زبان میں بول رہے، کوئی کس زبان میں بول رہے۔ رات اور دن کا آنا جانا، نیند کے ذریعے سے سکون حاصل ہونا، اس کو بیان کیا گیا۔ زمین و آسمان کے مستحکم نظام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت میں متعدد ایسے تکوینی دلائل بھی بیان کیے گئے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر گواہی دیتے ہیں۔ صورت کے اختتام پر ان کفار کا ذکر کیا گیا جو مردوں کی حیثیت رکھتے ہیں، نہ آیات الہیہ کو سنتے ہیں اور نہ اس میں غور و تدبر کرتے ہیں۔ آگے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان یہ مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ کی گئی ہے، جو کہ ہدایت ربانی کا دستور ہے۔ لوگ 2 فریقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فریق مومنین کا جو قرآن کریم کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور دوسرا کافروں کا جو تکذیب کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت پر دلائل بیان کیے، 4 دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بنایا، کوئی پلر کچھ بھی نہیں اس کے نیچے۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ دیا۔ تیسری دلیل بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے، حشرات الارض، آبی، بری، مختلف قسم کے جانور فضاؤں میں، سمندروں میں اللہ نے پیدا کر دیے۔ کوئی ایک چمٹی اور ایک مکھی جتنا جانور بنا کے نہیں دکھا سکتا۔ اور چوتھی دلیل آسمان سے بارش برسائی، جس کے ذریعے سے ہر قسم کی نفیس چیزیں پیدا کی۔ سورہ لقمان میں جو اہم مضامین بیان ہوئے، اس میں لقمان جو کہ نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، ان کے اقوال عبرت اور نصیحت کا جو خزانہ تھے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں اس کے اندر، اس صورت کے اندر ذکر کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں تھیں، عقیدہ، عبادت، سلوک، اخلاق سب سے تعلق رکھتی۔ پہلی وصیت یہ کی کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔
اور ایک وصیت یہ کی آخرت کے بارے میں خلاصہ کلام مفہوم اس کا یہی ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لائے گا۔ اور تیسری وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں ہیں، اور ان کو بیان کیا، جیسے نماز درست طریقے سے کامل طریقے سے ادا کرنا، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دینا، شر سے منع کرنا، مصائب پر پریشانیوں پر صبر کرنا۔ چوتھی وصیت اپنے بیٹے کو یہ کی کہ تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا۔ پانچویں وصیت میں بیٹے کو اخلاق کریمانہ کی طرف آنے کی اور متوجہ کرنے کی دعوت دی، جو میانہ روی اور اعتدال کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی تردید ہے، وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود مانتے نہیں تھے، شرک پر ڈٹے ہوئے تھے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں، تو یہ 5 چیزیں غیب میں سے ہیں۔ قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر بھی فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، جیسے یہاں پر ذکر کیا تو قل انما، وہ آیت جس کے اندر یہ بات فرمائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیجئے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور بعض مقامات پر یہ فرمایا وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تو اس آیت کے اندر بھی مفاتیح غیب جو 5 چیزیں اس کا تذکرہ کیا کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا، اللہ کو پتہ ہے۔ شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، اور موت کب اور کس جگہ پہ آئے گی، ان 5 چیزوں کے علم اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان کو مغیبات خمسہ کہا جاتا ہے، اور ان کو غیب کی چابیاں بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ، یہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا، اس کے اعجاز کو بیان کیا، اس کے روشن دلائل کا تذکرہ کیا۔ اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل ممتاز، جدا، الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ کلام آپ نے خود گھڑ لیا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلائل پیش کرتی ہے۔ اس صورت میں مجرموں اور مومنوں دونوں کا حال بیان کیا گیا۔ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور ان پر ذلت طاری ہوگی، آرزو کریں گے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، اب نیک اعمال کر کے آئیں۔ اور دوسرے مومنین کے بارے میں بتایا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے تھے، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اس کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے، اللہ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کو معلوم نہیں، دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ فرق ہے۔ سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا تذکرہ کیا گیا، اور اس پر تنبیہ فرمائی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی، وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی۔